سرزمین ہند کو آزادی ملی قربانیوں کے بعد، کتنے سرفروش سو گئے مٹی سے وفا کرنے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ٹاپک پر جو سنہری بھی ہے اور خون سے رنگین بھی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے آزادی ہند کی۔ جب ہم 15 اگست کی خوشی مناتے ہیں یا آزادی ہند کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ مخصوص نام اور چہرے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ گاندھی جی، پنڈت نہرو، بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس۔ مگر کیا ہم نے کبھی ان مسلمان حکمران، سپاہیوں، علماء و مشائخ اور عام لوگوں کو یاد کیا ہے جنہوں نے اس جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ اسلام نے ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کی خاطر جان دینے کا سبق دیا ہے۔ تو آئیے آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب مغلیہ حکومت کمزور ہوئی تو انگریز تجارت کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے 16ویں صدی میں سرزمین ہند پر قدم رکھا۔ پھر دھیرے دھیرے انگریز نے بنگال میں راج شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ ہماری ثقافت، تعلیم اور خودداری کو بھی چھین لیا۔ لیکن جب آزادی کی پہلی چنگاری بھڑکی تو مسلمانوں کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ آزادی کی سب سے پہلی کوشش ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے 18ویں صدی میں کی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی جدوجہد کی کہ دشمن کانپ اٹھا۔ ٹیپو سلطان نے فرانس سے تعلق قائم کیا اور پہلی بار جنگ میں راکٹوں کا استعمال کیا۔ تب انگریزوں نے خود تسلیم کیا کہ ٹیپو سلطان کی راکٹ ٹیکنالوجی جدید ہے۔ انگریزوں نے جب سری رنگا پٹنم پر قبضہ کیا تو انہوں نے 500 سے زائد راکٹوں کے نمونے ضبط کیے اور پھر ان پر تحقیق شروع کی۔ ٹیپو سلطان کا یہ کارنامہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بر صغیر کا مسلمان نہ صرف بہادر سپاہی بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا موجد تھا۔ اس کے چلتے آزادی ہند میں مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جنہیں 1857 کی جنگ کا روحانی رہنما مانا جاتا ہے، آزادی ہند میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہندو مسلم متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ بلند کی، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے یہ تحریک ناکام رہی۔ لیکن یہ تحریک ناکام ہونے کے بعد بھی پورے ملک میں آزادی کا بیج بو دیا اور بعد کی نسلوں کو پیغام دیا کہ آزادی ممکن ہے، اور اس کا نتیجہ 1947 میں آزادی ہند کے ساتھ ملا۔ مولوی احمد اللہ شاہ، جنہیں انگریزوں نے سب سے خطرناک انقلابی کہا، اسی طرح مولانا فضل حق خیر آبادی، جنہیں آزادی ہند پر آواز بلند کرنے کی وجہ سے انڈمان کے جزائر میں قید بند کی زندگی گزارنی پڑی۔ دوستو، یہ مسلمانوں کی دلیری تھی کہ ہر قید و بند اور تکلیفوں کو برداشت کیا صرف وطن عزیز کی آزادی کے لیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان سرماؤں کے بارے میں جنہوں نے آزادی کی جنگ قلم سے لڑی۔ 1857 کی بغاوت میں مسلمانوں کو جب سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمان ہر میدان میں بہت پیچھے ہو گئے تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک شروع کی۔ ان کا یقین تھا کہ تعلیم کے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ انہوں نے علی گڑھ کالج، بعد میں یونیورسٹی قائم کی، جو آزادی تحریک کا مرکز بنا۔ اسی طرح مولانا ابو کلام آزاد، جو کہ ایک عظیم عالم دین، صحافی اور سیاستدان تھے، انہوں نے الہلال اور البلاغ جیسے اخبارات سے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ پھر آزادی کے بعد وہ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے اور تعلیمی نظام کو مضبوط بنایا۔ انہی سرماؤں میں ایک اور نام ملتا ہے جنہیں مولانا محمد علی جوہر کہا جاتا ہے، جنہوں نے لندن میں آزادی ہند کی دہاڑ لگائی اور گول میز کانفرنس میں کہا کہ میں ہندوستان کی آزادی کے بغیر واپس نہیں آؤں گا اور میں آزاد ہندوستان میں دفن ہونا چاہوں گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو غلام ملک میں دفن ہونا قبول نہیں۔ ان کی یہ انقلابی آواز آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اسی طرح خان عبدالغفار خان، جنہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، وہ بر صغیر کی تحریک آزادی کے عظیم مسلمان رہنماؤں میں سے تھے۔ وہ نہ صرف ایک سیاسی لیڈر بلکہ
اہنسا کے نظریے پر یقین رکھنے والے عظیم سماجی اور عوامی رہنما تھے۔ وہ مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے خدائی خدمت گار تحریک یعنی ریڈ شرٹ موومنٹ کی تحریک چلائی، جو انگریزوں کے خلاف پرامن احتجاج کیے۔ یہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو کر ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا۔ ان کی زندگی تقریباً 30 سال جیلوں میں گزری۔ وہ کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، پشتون قوم کو علم اور امن کی طرف راغب کیا۔ ان کا مشہور قول تھا، تم مجھے تعلیم دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ آپ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ تو ضرور سنا ہوگا۔ کیا آپ کو پتا ہے یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ جی ہاں، حضرت موہانی۔ یہ وہ بے باک شخصیت تھیں جو کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی دونوں سے وابستہ رہی۔ ان کا خواب صرف آزاد ہندوستان تھا۔ وہ ایک اچھے شاعر، سیاستدان کے ساتھ مفسر قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ہی کانگریس کے اجلاس میں مکمل آزادی یعنی کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا مطالبہ پیش کیا اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ آزادی تحریک میں انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے میں انہیں کئی بار جیل جانا پڑا۔ آج افسوس تاریخ ان قربانیوں کو بھلا چکی ہے۔ صرف تعصبیت کی بنیاد پر مسلمان کی ہر قربانی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آئیے ان سرماؤں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے آزادی ہند کے لیے ہنستے ہوئے شہادت کا جام نوش لیا۔ اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل کے ساتھ انقلابی تنظیم بنائی اور انگریزوں کا خزانہ لوٹ کر تحریک آزادی کو مضبوط بنایا۔ انہیں جب پھانسی دی گئی تو انہوں نے وہ مشہور کلمہ کہا جو آج بھی کتابوں میں روشن مثال ہے، میں مسلمان ہوں، میرا وطن ہندوستان ہے اور میں اس کے لیے جان دے رہا ہوں۔ دوستو، یہ وہ سرما تھے جنہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی جان اپنی آخری سانس تک وطن عزیز کے لیے لگا دی۔ آئیے اسی طرح آزادی ہند میں مسلمانوں کے اس عظیم کارنامے کا بھی جائزہ لیتے ہیں جسے تاریخ ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے دارالعلوم دیوبند سے شروع ہونے والے اس انقلابی تحریک جسے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے 1915 سے 1916 میں چلایا، یہ خفیہ پیغام رساں تحریک تھی جس میں ریشمی رومال پر کوڈ ورڈز کے ذریعے تحریکی پیغامات ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا تھا تاکہ انگریزوں کے علم میں لائے بغیر انقلابی سرگرمیوں کو تیز کیا جا سکے۔ اس تحریک سے بیرونی ممالک ترکی، افغانستان، جرمنی وغیرہ سے مدد طلب کی جاتی تھی۔ اس طریقہ کار میں خود علماء دیوبند پیغام رساں کا کام کرتے تھے۔ اس تحریک کا انقلابی نیٹ ورک یہ تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا گیا، مولانا عزیز کو ایران اور مولانا محمود حسن خود حجاز یعنی مکہ مکرمہ کے گورنر سے مدد طلب کرنے کے لیے گئے، جس میں مولانا محمود حسن کو مکے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 3 سال مالٹا کی بدترین جیل میں قید کیا گیا۔ وہاں وہ سخت بیمار بھی ہوئے لیکن ہمت نہیں ہاری، واپسی پر تحریک کو مضبوط بنایا۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی انگریزوں سے بچتے ہوئے کابل میں اپنا کام سر انجام دیا۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی انگریزوں کے خلاف تقریریں اور فتوے جاری کیے، جس پر انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہیں بدترین اذیتیں برداشت کرنی پڑی، اور آزادی ہند کے بعد وہ شیخ الاسلام کہلائے۔ ان کے علاوہ ہزاروں علماء پر خوفناک مظالم ڈھائے گئے۔ وہ پھول تھے دین کے جو درختوں پر جھلائے گئے، کلمہ پڑھنے کے جرم میں گلیوں سے گھسیٹے گئے۔ جب آزادی ہندوستان کی بات ہوتی ہے تو ان علماء اکرام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنے جسم کو چھنی بننے دیا، لیکن ظلم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ لیکن افسوس، تعصبیت کی بنیاد پر اس وفاداری اور ملک سے بے پناہ محبت کو تاریخ نے چھپا دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء پر جو مظالم ڈھائے گئے اس سے انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔
صرف دلی، میرٹھ، کانپور، بریلی اور لکھنؤ میں 5000 سے زائد علماء اور مذہبی رہنماؤں کو درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی گئی۔ بعض جگہوں پر ایک ہی درخت پر 20 علماء کو ایک ساتھ پھانسی دی گئی۔ جب یہ کافی نہ ہوا تو کئی ایک مسلم رہنما اور علماء کو توپ کے دہانے کھڑا کر کر اڑا دیا گیا۔ اپنی طاقت کا لوہا منوانے اور عام لوگوں کے دلوں میں انگریزی دہشت لانے کے لیے کئی ایک علماء کو زمین میں گلے تک دفن کر کے ان پر گھوڑے روندے گئے۔ ان خوفناک اور حیوانی مظالم کے بعد بھی مسلمان اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مولانا رفیع الدین کانپوری کو انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے پر درخت سے لٹکایا گیا۔ وہیں مولوی لیاقت علی کو غازی آباد سے ہجرت کے بعد الہ آباد میں پھانسی دی گئی، اور مولانا عبد الرحمن لدھیانوی جو جامع مسجد لدھیانیہ کے خطیب تھے، انہیں توپ سے اڑا دیا گیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ سر کٹائے مگر سر جھکانا نہیں گوارا کیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی اس وطن عزیز سے محبت، لیکن تعصبیت کی بنیاد پر ان عظیم قربانیوں کو تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ اب نہ وہ کسی اسکول یا درسگاہ میں ان کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی لائبریری میں ان کی تاریخ موجود ہے، بلکہ افسوس ان محب وطن کو ظالم کہہ کر آج موجودہ سیاست گرما رہی ہے۔ یہ کرسی کی بھوک اور ستہ کی لالچ نے انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیا ہے، جس نے صحرا اور گلستان کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی فکر کا گہوارہ تھا، جہاں کئی ماؤں نے اپنے سرماؤں کو آزادی وطن کے لیے قربان ہونے کی تربیت دلائی۔ اگر تاریخ میں انصاف ہوتا تو آج دیوبند سمیت مسلمانوں پر یوں اس طرح ظلم نہیں ہوتا۔ دوستو، جب آزادی ہند کا ذکر ہوتا ہے تو بے شک ہم مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان علماء نے نہ حکومت مانگی اور نہ شہرت، صرف دین اور وطن اور قوم کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ جنہوں نے دیش کے واسطے جان دے دی، تاریخ نے اکثر انہیں بھلا دیا، مگر ہم یاد کریں گے ان سب کو جنہوں نے ہمیں آزادی دلا دیا۔ امید کہ یہ ویڈیو آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل موٹی بات ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ کر کے دیش سے محبت کا اظہار ضرور کریں۔ آخر میں ایک اور بار گزارش ہے، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی نالجبل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔